اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا کہ اللہ والا کسی کی موت کے وقت جو ہے وہاں پر حالت نزا ہے اس بندے کی، اور وہ گھر کا سربراہ ہے، یہ بندہ اس کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں اس بندے کی روح قبض ہو جاتی، پاس ایک چراغ جل رہا ہے، تو وہ اللہ والے نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اس چراغ کو بجھا دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا دیکھو یہ گھر کا بڑا ہے، اب یہ فوت ہو گیا ہے، اس چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے یہ باقی ورثاء کا حق ہے، لہٰذا اب اس کا حق ختم ہے، ورثاء کا حق ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ باقی ورثاء کے حق میں سے یہاں پر تیل جلے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسحاق الانصاری رحمہ اللہ، یہ تابعین میں سے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ایک دفعہ دیکھا لوگ پہلی صف کی طرف دوڑ رہے ہیں، نماز میں پہلی صف کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ سارے لاتے ہوئے کہا کاش یہ لوگ حلال کی طرف بھی ایسے ہی دوڑتے ہیں، جیسے نماز کی پہلی صف کے اندر دوڑ رہے ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں، کاش یہ حلال کی طرف بھی ایسے ہی دوڑتے۔ فضیل ابن عیاض رحم اللہ کہتے ہیں سفیان ثوری رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ صف اول کی فضیلت کیا ہے، ہم نماز میں صف اول میں کھڑے ہوں کیا ملے گا؟ تو حضرت سفیان ثوری رحم اللہ نے فرمایا کہ تیری روٹی کا وہ ٹکڑا کہ جو تو کھاتا ہے اس کو دیکھ کہ یہ کہاں سے آیا ہے، روٹی کا ٹکڑا جس کو تو کھاتا ہے دیکھ یہ کہاں سے آیا ہے، پھر اس کے بعد چاہے آخری صف کے اندر کھڑا ہو جا کوئی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب کہ صف میں تو پہلی میں کھڑا ہے لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ چیز تمہارے لیے الٹا نقصان کا باعث بنے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی پیشن گوئی فرما دی، فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن من الحرام، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ اس لیے کئی لوگ کام کرتے ہیں نا تو ڈر کر پوچھتے ہی نہیں، کہتے جی مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو آگے سے یہی کہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ذہن کے اندر رکھو، دع ما یریب الی ما لا یریب، فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے نا بس اس کو چھوڑ دے۔ جب ایک بندے کا اپنا دل مطمئن نہیں ہے، اس کے دل میں شک ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز نے تجھے شک میں ڈال دیا بس اس کو چھوڑ دے۔ جب تو خود شک کے اندر ہے اور تو ڈر سے نہیں پوچھ رہا ہے تو تیرے نہ پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، وہ کاروبار حلال نہیں ہوگا، وہ کمائی حلال نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب ہے تجھے پتہ بھی ہے اور تو پھر بھی اس حرام کے اندر لگا ہوا ہے، تو پھر تو یہ تو اور زیادہ وبال کی چیز ہے۔